اسپیشلی یہاں آنے کا. اور آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ٹائم پہ مارکہ حق کے اوپر سیلیبریشنز بھی چل رہی ہیں، اور جس طریقے سے پورے ملک میں ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، فنکشنز بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس ساری کی ساری چیز میں وزارت داخلہ، ہمارے سول آرم فورسز، انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا. چاہے وہ سول ڈیفنس تھا، چاہے وہ رینجرز تھے، چاہے وہ اسلام آباد کی ٹیمز تھیں، کوئی بھی تھا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا وہ قابل تعریف ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں، کچھ چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا. دو چیزیں جو آج میرا مقصد ہے آپ کو بتانے کا، اس میں پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کس طریقے سے ان دنوں میں ہمیں آتی رہی، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے وہ مدد وٹنس کی. اور دوسرا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہماری آرمی نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری نیوی نے، سب نے بہت زبردست رول پلے کیا، لیکن ایک چیز جس کو ہم مینشن نہیں کرتے اتنا، وہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس وقت کیسے رول پلے کیا، اور کس طرح ایڈوانس انفارمیشن کے اوپر ہم لوگ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایڈوانس انفارمیشن 100% ایکوریٹ نکلتی تھی، اور اس سے ہمارے رزلٹ بہت امیزنگ نکلے. تو ایک اور چیز تھی جو اس پاکستان انڈیا کی وار میں بہت امپورٹنٹ تھی، وہ تھے ڈرون کے اٹیکس. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جب انڈینز نے ڈرونز کے اٹیک شروع کیے، کیونکہ یوزلی یہ کبھی پہلے نہ ہماری سائڈ سے استعمال ہوا تھا، نہ انڈین سائڈ سے استعمال ہوا تھا، لیکن انہوں نے چھوٹے ڈرونز، درمیانے سائز کے ڈرونز کافی حد تک ہمارے کافی سارے شہروں میں بھیجے. اور ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے اپنے چینلز پہ اتنا خوف و ہراس تھا جب دہلی میں ہمارے ڈرونز مسلسل کئی گھنٹے وہاں پہ گھومتے رہے، اور ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر تھے، ان کے باقی سینسٹیو ایریاز کے اوپر تھے. اور ڈیفینیٹلی اس پوری وار میں ہمارا کہیں پہ بھی یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ان کے سویلینز کو ٹارگٹ کریں، آلدو انہوں نے ہمارے سویلینز کو شہید کیا، اور ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کریں. لیکن ہماری رینجرز جو بارڈر کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت، انہوں نے کتنے ڈرونز جو پاکستان انٹر ہو رہے تھے وہ گرائے. اس میں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے جوان جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہ اپنی گنز استعمال کر کے وہ ڈرونز گراتے رہے، اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو شہروں تک پہنچی. میجورٹی ڈرونز جو تھے ہمارے، وہ ہماری رینجز جو ہے بارڈر پہ گرا دیتی تھی. انہوں نے ہماری تقریباً 100 کے قریب پوسٹ تھیں جن پہ اٹیک کیا اس ٹائم پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو واپس اسی طرح کا جواب ملا جو اس کا وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور آپ کے سامنے ہیں وہ تصویریں بھی سامنے ہیں جس میں ان کو ایل او سی کے اوپر خود سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ اب بس کر دیں. سائبر اٹیک ان کی کوشش تھی کہ وہ کریں، ان کی کوشش تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سکسیزفل ہوں. یہ وہ ساری چیزیں جو جنگوں میں نئی استعمال ہوئیں، نارمل جنگ سے بالکل ہٹ کر استعمال ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سائبر اٹیک میں وہ ہم سے نزدیک بھی نہیں آتے تھے. اور جو ہمارے نوجوانوں نے ان کے ساتھ ہوا، وہ میرے خیال ہے وہی زیادہ بہتر بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ رہ گئی تھی.
ہمارے میڈیا نے، جس کو میں آئی تھنک سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا، پورے ملک میں یونٹی کے لیے، پورے ملک میں ایک میسیج اور ایک آواز کے لیے جو کام کیا، اور جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ آلدو دوسری سائڈ پہ جو انڈین میڈیا تھا وہ مسلسل کنفیوز تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پر خود اٹیک کرا لیا، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا، جب کریں گے تو آپ کو بتا کے کریں گے، ہم چھپ کے اٹیک نہیں کریں گے۔ آلدو انہوں نے پورے انڈیا میں پھیلا دیا کہ جی ہمارا امرتسر پہ اٹیک ہو گیا، دوسری جگہ تیسری جگہ اٹیک ہو گیا، تو ہم اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رکھتے تھے اس ٹائم بھی کہ جب بھی کریں گے کھل کے کریں گے اور سامنے سے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کو جس طریقے سے بلیسنگ تھی، کیونکہ دو چار چیزیں ایسی تھیں، اور میں نے اس کے بعد میرا خیال ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے، لیکن جس طرح سے ان کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ملی ہے، وہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا ہے، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں، کیونکہ ایک دفعہ دونوں ملک، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کس طرح کس سوچ پہ چلے گئے، اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اسی طریقے سے اس جنگ میں سب سے ضروری تھا جب انہوں نے ہمارا بلوچستان کی ایک بیس پہ اٹیک کیا، اور یہ وہ آخری گھنٹے تھے جس ٹائم انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور سیز فائر آلموسٹ ہونے کے قریب تھا، تقریباً 16 کے قریب ہماری ایک بیس کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے، ایئر فورس کو اور چیف کو بہت دیر سے، جب وہ فائر ہوئے تو اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 16 میں سے 14 یا 15 یا 14 یا 15 میزائل بیس کے اوپر نہیں گرے تھے، ایک میزائل گرا تھا جو بیس پہ گیا تھا، باقی سب کے سب جس طرح کسی نے سائڈ پہ کر دیوں ساروں کو، اس طرح کر کے وہ میزائل سائڈ پہ گئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے۔ اس کے بعد اسی طرح انڈیا کی ایک جگہ پہ جب ہمارے میزائل جا رہے تھے تو بڑا نیرو سی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے لگنے تھے، ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو سویلین آبادی بھی اٹیک ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی ان کا بندہ زخمی ہو جاتا تو انہوں نے کتنا شور مچانا تھا، لیکن وہ سیدھا اس آئل ڈیپو پہ جا کے میزائل گرے جہاں پہ ان کا سب سے بڑا سٹوریج تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسے ان راتوں میں اور ان جو کچھ گھنٹے ہیں ان میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، درجنوں اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن انڈیا کی بہت ساری بڑی ٹارگٹس ہمارے بالکل ریڈار پہ نہیں بلکہ نشانے پہ تھیں، اور آپ کو میرا خیال ہے آئیڈیا ہے ان کا، ایون نیوی کے جہاز، ان کے ایئر فورس کے اور جہاز، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا، اسی لیے وہ بھاگے اور انہوں نے سیز فائر کیا، بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے، جس پہ وہ خود ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ ہو جانا ہے، جس طریقے سے میزائل ان پہ لگے اور سارا کچھ ہوا۔ خیر
اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جس چیز میں بھی، لیکن اگر وہ سیز فائر نہ ہوتا تو ان کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا. اور ایک دفعہ جو انہوں نے خود ایک وار شروع کی تھی اس پہ ان کی بہت تسلی ہو جانی. آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے مانتے ہیں، ان کے چاہے انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ ہیں یا کوئی اور ہے، وہ کس طریقے سے خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز میں بھی کمی ہے، ہماری اس چیز میں بھی کمی ہے. تیسرا، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، چاہے ہماری دونوں جو افواج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ یقین کریں کہ لوگ ان پر کئی دفعہ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کی سکسیس میں اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کا اور باقی سب کا رول ہے تو اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس سے کئی گنا زیادہ رول ہے. آپ کو اگر ایڈوانس پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ تیاری اسی طرح کرتے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ اٹیک کہاں پہ آنے والا ہے، آپ اس کی تیاری بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اور تقریباً ہمیں آلموسٹ ہر چیز کا پہلے سے پتہ تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ہر چیز ایسے اویلیبل تھی جیسے وہ ہمارا اپنا ملک ہے جہاں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم لوگ اس ساری کی ساری چیز میں ان کو بھول جاتے ہیں. ہماری دونوں ایجنسیز نے اتنا امیزنگ رول پلے کیا کہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی شاکنگ تھا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ سارا ایک پکچر آپ کو دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھے اپنے عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ور سپرب. انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو جنگ جتانے میں مدد کی ہے، وہ ایک نارمل انٹیلیجنس ایجنسیز دور دور تک نہیں کر سکتے. فیلڈ مارشل کا ایک بہت کلیدی کردار تھا، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی اور ایئر فورس چیف کی کوآرڈینیشن تھی، اور جس طریقے سے وہ آپس میں ایک ایک چیز کے اوپر مسلسل ہر چند منٹ کے بعد رابطے میں تھے. اس کے بعد نیول چیف کے ساتھ بھی وہ جو آپ کے آفیسر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ کے ایئر فورس چیف نے جس طریقے سے 12-14 دن ایک آپریشن روم میں گزارے، گھر نہیں گئے، اسی جگہ پر گدا ڈال کے لیٹتے رہے، وہ بھی مثالیں کم ہیں. بٹ کس بندے نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا، کس بندے نے اس ساری چیز کو انجام تک پہنچایا. اور میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنا بھی ایک آپ کو بہادری بھی چاہیے، جگر بھی چاہیے، بیکاز آپ ہر چیز ہر اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اس میں آ جائے تو پھر رزلٹ وہی ہے جو فیلڈ مارشل کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں کی تینوں فورسز نے جس طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ، قوم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی رہے گی اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی. ویسے تو ہماری اس دن کئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کمی یا کوئی چیز ایسی ہو، بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد مسلسل کامیابیاں جو اس دن سے شروع ہوئی تھیں اور آج تک چل رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت شدہ ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل کی محنت بہت زیادہ شامل ہے، کیونکہ